اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاؤك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال، بعد أن شردت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشركوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي، وأحببت عليهم ملائكتك وكرمتهم بوحيك ورفضتهم بعلمك، وجعلتهم الضرية عليك والوسيلة إلى رضوانك، فبعضنا أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها، وبعض حملته في فلكك ونجيته، ومن آمن معه من الحلقة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا، وسعلك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما، وجعلت له من خير وزيرا، وبعض أعلنت من غير أن وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكلنا شرعت له شريعة ونحبت له من حاجة، وتخيرت له أصياء مستحفظا بعد مستحفظ، من مدة إلى مدة إقامة لدينك وحجة على عبادك، ولئلا يزول الحق عن مقره ويغلب الباطل على أهله، ولا يقول أحد لولا أرسلت إلينا رسولا منذرا وأقمت لنا علما هاديا فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخزى، إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله، فكان كمن تجبته سيد من خلقته وصفت من استفيته وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدته، قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك، وأوترته مشارقك ومغاربك، وسخرت له البراق وعرفت بالروح إلى السماء، وأودعته علم ما كان وما يكون إلى انقضاء خلقك، ثم نصرت بالرعب وأحفظت بجبرائيل وميكائيل والمصممين من ملائكتك، ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون، وذلك بعد أن بواته مبوأ صدق من عقله، وجعلت له ولو أول بيت وضع للناس للذي بمكة مبارك وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. ثم جعلت أجر محمد صلواتك عليه وآله مودتهم في كتابك، فقلت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقلت ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلت ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا، فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك، فلما انقضت أيامه وقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليه
إسكانا والمنذر ولكل قوم خاد. فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهم وال من والاه وأعد من أعداه وانصر من نصره واخذل من خذله. وقال من كنت أنا نبيه فعلي أميره. وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى وحله محل هارون من موسى. فقال له أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وزوج ابنته سيدة نساء العالمين وحل له من مسجده ما حل له وسد الأبواب إلا بابه. ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها. فمن أراد المدينة والحكمة فليأت من بابها. ثم قال أنت أخي ووصي ووارثي لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي. والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. وأنت غدا للحوض خليفتي وأنت تقضي ديني وتنجز عداتي وشيعتك على منابر من نور مجزة. وجوه حولي في الجنة وهم جيراني ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. وكان بعده غدا من الضلال والنورا من العمى وحبل الله المتين والصراط المستقيم لا يسبق بقرابة في رحم ولا بسابقة في دين ولا يلق في من قبل مناقبه. قدر في صناديد العرب وقد الأبطال وناوش ذوبانهم فأودع قلوبهم إحقادا بدرية وخيبرية وقنينية وغيرهن فضبط على عداوته وكبت على منابذته حتى قتل الناكسين والقاسطين والمارقين. ولما قضى نحبه وقتل واشق الآخرين يتبع واشق الأولين لم ينتصل أمر رسول الله صلى الله عليه وآله في الحادين بعد الحادين. والأمة مصرة على مقت مجتمعة على قطيعة رحم وقفاء ولده إلا القليل ممن وفى لرعاية الحق فيهم. فقتل من قتل وصبي من صبي وأخطي من أخطي وجرى القضاء له بما يرجى له حسن المصوبة. إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم. فعلى الطائب من أهل بيت محمد وعلي صلى الله عليه وآله فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادمون ولمثلهم فلتضرب الدموع وليسرق السارقون ويزج الزاجون ويعج العاجون. أين الحسن وأين الحسين أين أبناء الحسين؟ صالح بعد صالح وصادق بعد صادق. أين السبيل بعد السبيل؟ أين الخيرة بعد الخيرة؟ أين الشموس الطالعة؟ أين أين أقمار المنيرة؟ أين الأنجم الظاهرة؟ أين علام الدين وقواعد العلم؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين المعد لقتل دابر الظلمة؟ أين المنتظر لإقامة الأمت والعبج؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن؟ أين المتخير لإعادة الملة والشريعة؟ أين المهمل لإحياء الكتاب وحدوده؟ أين محيي معالم الدين وأهله؟ أين قاسم الشوكة المقتدين؟ أين هادم أبنية الشرك والنفاق؟ أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان؟
أين قاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الذاق والأقوال أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاد والمرضى أين مستاصل أعلى العناد والتضليل والإلحاد أين معز الأولياء ومضل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى أين باب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى أين مؤلف شمل الطلاق والرضا أين الطالب بزحول الأنبياء وأبناء الأنبياء أين الطالب بدم المقتول بكربلاء أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى أين المضطر الذي يجاب إذا دعا أين صدر الخلائق ذو البر والتقوى أين ابن النبي المصطفى وابن علي المرتضى وابن خديجة الغراء وابن فاطمة الكبرى بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والحماه يا ابن السادة المقربين يا ابن نجباء الأكرمين يا ابن الهداة المهديين يا ابن الخيرة المعذبين يا ابن القطائفة الأنجبين يا ابن الطائف المطهرين يا ابن الخضارمة المنتجبين يا ابن القماقمة الأكرمين يا ابن البدور المنيرة يا ابن السرج المضيئة يا ابن الشعب الساقبة يا ابن الأنجم الزاكرة يا ابن السبل الواضحة يا ابن العالم اللائحة يا ابن العلوم الكاملة يا ابن السنن المشهورة يا ابن المعالم المعصورة يا ابن المعجزات الموجودة يا ابن الدلائل المشهودة يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم يا ابن الآيات والبينات يا ابن الدلائل الظاهرات يا ابن البراهين الواضحات الباهرات يا ابن الحجج البالغات يا ابن النعم السابقات يا ابن طه والمحكمات يا ابن ياسين والضاريات يا ابن التور والعاديات يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واقترابا من العلي الأعلى ليت شعري أن استقرت بك النوى بل أي أرض تقلك أسرى برضوى غير أمزي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك سيسا ولا نجفى عزيز علي أن تغيث بك دون البلوى ولا ينالك مني زجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخلو منا بنفسي أنت من نازل ما نزعنا بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكر فحنا بنفسي أنت من قيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أسيل مجد لا يجازى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نسيف شرف لا يساوى إلى متى أعر فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك إلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي نجاب دونك وناغا عزيز علي نبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونه ما جرى هل من معين فأطيل وحلويل والبكاء هل من جزوع فأصعد جزاء إذا خلا هل قضيت عن فساعدت عيني على القضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بغده فنقضى متى نرد منازلك الربية فنروى متى ننتقي من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونرابعك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى
أطرانا نحف بك وأنت تؤم الملا وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداءك أمانا وعقابا وأبرت الوعتات وجعلت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتسست وصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فاغث يا غياث المستغيثين وبعدك المبتلى واردي سيدا يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد قليلا يا من على العرش استوى ومن إليك الرجع والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقت لنا عصمة وملاذا وأقمت لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغ منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقرا لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه وأمامنا حتى توردنا جنانك مرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جدي ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيك السيد الأصغر وجدتي الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من استفيت من آبائك البررة وعليه أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وعدل به الباطل وعدل به أولياءك وأضلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ذلهم وعنا على تأدية حقوق إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامن علينا برضاه وحملنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفضلا عندك واجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا واجعل رضاقنا به مبسوطا وحمومنا به مكفيا وحوائجنا به مقضيا وأقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرف عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا ربيا خنيا سائقا لا زمع بعده يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحمده ونستعين به ونتوكل عليه والصلاة والسلام على نبي الرحمة وحبيب إله العالمين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجكم. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد يا عباد الله أوصيكم بتقوى الله. برادران ایمانی،
ناظرین محترم و سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کہ جو اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی سعادتوں کے ساتھ ہمارے درمیان آیا ہے، وہ اپنی رحمتوں، اپنی برکتوں، اپنی سعادتوں سے صاحبان ایمان کو ہمکنار کر کے رخصت ہونے والا ہے۔ یہ جمعہ کہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، یہ جمعہ کہ جسے الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے، لہذا اس جمعہ کو روایات کی روشنی میں دیکھیں تب بھی اسے اہمیت حاصل ہے، اور اگر مسلمانوں کے سیاسی امور کے سلسلے میں دیکھیں تب بھی اسے اہمیت حاصل ہے۔ یہ جمعۃ الوداع یعنی ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، اسے روایات کی روشنی میں بھی اہمیت حاصل ہے اور مسلمانوں کے سیاسی امور کے سلسلے میں بھی کیا ہے، اہمیت حاصل ہے۔ لہذا اگر روایات کی روشنی میں دیکھیں تو یوں بھی جمعہ کو سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی تمامی مہینے پہ رمضان المبارک کو کیا ہے، فوقیت و افضلیت حاصل ہے، اور ایام ماہ مبارک رمضان میں بھی روز جمعہ کو کیا ہے، تمامی ایام پہ کیا فوقیت حاصل ہے، اور ان جمعوں کے درمیان جمعۃ الوداع کو کیا ہے، فوقیت و اہمیت حاصل ہے۔ لہذا آپ کے سامنے اس جمعۃ الوداع کی اہمیت، اس جمعۃ الوداع کی فوقیت، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس جمعۃ الوداع کے سلسلے میں آپ نے اپنے اصحاب کو، آپ نے صاحبان ایمان کو، آپ نے مسلمانوں کو، آپ نے تمامی روزہ رکھنے والوں کو کیا پیغام دیا ہے، آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس روایت کو جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، شیخ صدوق علیہ رحمہ، سید ابن طاؤس علیہ رحمہ اور شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے کیا ہے، روایت کی۔ ان سب نے اس روایت کو، اس حدیث مبارک کو کیا ہے، اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اور یہ وہ علماء ہیں کہ جو عالم تشیع میں باعث صد افتخار جانے جاتے ہیں، یعنی عالم تشیع میں ہر شیعہ، ہر اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ان علماء پہ فخر کرتا ہے کہ عالم تشیع کے درمیان ایسے بھی علماء گزرے، مثل سید ابن طاؤس علیہ رحمہ کے، مثل شیخ صدوق علیہ رحمہ کے، اور مثل جناب شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ ان علماء نے خداوند عالم ان سب پہ اپنی رحمت کو جاری رکھے اور اپنی رحمت کو باقی و ساری رکھے۔ ان علماء نے اس روایت کو اپنی کتابوں میں درج کیا جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری اصحاب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں سے وہ صحابی ہیں کہ جنہیں عالم تشیع کا ہر عام و خاص جانتا ہے، بالخصوص اس حدیث کی وجہ سے کہ جسے حدیث قصہ کہتے ہیں۔ چونکہ حدیث قصہ کی روایت بھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے ہے، لہذا اس حدیث کی روایت کرنے کی وجہ سے، اس حدیث کی برکت کی وجہ سے، اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، ان کی ولایت پہ باقی رہنے اور ان کی ولایت کا دفاع کرنے کی وجہ سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو عالم تشیع کا ہر خاص و عام جانتا ہے۔ ہر بچہ، جوان، ضعیف، بوڑھا، مرد، عورت، شیعوں کے درمیان ہر کوئی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کو جانتا ہے، اور صرف جانتا ہی نہیں ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے ان سے انہیں مانتا بھی ہے۔ اس لیے جناب جابر بن عبداللہ انصاری اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے شہدائی بھی تھے اور فدائی بھی تھے۔ لہذا یہ روایت نقل کی گئی ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ تھا، یعنی جمعۃ الوداع، میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی نبی کریم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مجھ پہ پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا جابر یہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ اسے رخصت کرو اور یہ کہو، یعنی صرف اور صرف رخصت کرنے کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، صرف الوداع کہنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی تعلیم دی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفاظ و جملات کا بھی کیا ہے انتخاب کیا کہ کن الفاظ میں سے رخصت کیا جائے، کس انداز سے رخصت کیا گیا ہے، کس جملے کے ذریعے سے اسے کیا ہے رخصت کیا جائے. لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جناب جابر سے کہ جابر اسے رخصت کرو اور یہ کہو. اس کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، خدایا اس ماہ مبارک رمضان کے روزے کو میری زندگی کا آخری روزہ نہ قرار دینا. اور اس کے بعد آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِن جَعَلْتَهُ، اور اگر تیری مشیت یہی ہے، تیری رضا یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا آخری روزہ ہمارے لیے ہو، فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، تو خدایا مجھے ان لوگوں میں سے قرار دینا کہ جو قابل رحمت ہو، ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا کہ جو تیری رحمت سے محروم ہو، یعنی جن سے تیری رحمت کو روک دیا گیا. لہذا جناب شیخ عباس قمی علیہ رحمہ مفاتیح میں فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، یا جو شخص اس دعا کو خداوند عالم کی بارگاہ میں طلب کرے گا، وہ دو سعادتوں میں سے ایک سعادت کو ضرور حاصل کر لیتا ہے، اور وہ یہ کہ یا تو وہ آئندہ ماہ، تو پھر ایسی صورت میں مجھے ان لوگوں میں سے قرار دینا ہے کہ جو قابل رحمت ہو، یعنی جن پہ تو نے رحمت نازل کی ہو، جنہیں تو نے اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت کی ہو، نہ کہ ان لوگوں میں سے قرار دینا کہ جو محروم ہیں، یعنی تیری رحمت سے دور ہیں، یا جن تک رحمت پہنچنے سے جو ہے وہ جنہیں روک دیا گیا ہے. لہذا یہ ماہ مبارک رمضان اس اعتبار سے، یعنی اگر روایت کی روشنی میں دیکھیں تو اسے اہمیت حاصل ہے تمامی جمعہ کے درمیان کہ یہ الوداعی جمعہ ہے، ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ ہے. اور اگر مسلمانوں کے سیاسی امور کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی اسے کیا ہے اہمیت حاصل ہے کہ اس الوداعی جمعہ کو، یعنی ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے کو کیا ہے روزے قدس جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. لہذا مختصر طریقے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے اس عنوان سے ذکر کروں کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول، اس میں مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی تفرقہ نہیں ہے. مسلمانوں کے درمیان کیا سب متفق علیہ ہے اس بات پہ کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، کہ پہلے کیا ہے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے ہمارا یعنی مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، پھر حکم خداوند عالم کی بنیاد پہ بیت المقدس کی طرف سے رخ کو موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ جو ہے وہ اسے قبلہ قرار دیا گیا، اور وہی قبلہ ثانی و دائم ہے. لہذا بیت المقدس ہمارا قبلہ اول بھی ہے، اور مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے بعد اسلام میں جس مسجد کو سب سے زیادہ عظمت حاصل ہے وہ مسجد بیت المقدس ہے. لہذا قرآن مجید میں بھی کیا ہے اس مقدس مسجد کا تذکرہ موجود ہے. سفر معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اس مسجد کا تذکرہ کیا قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ اسراء کی پہلی ہی آیت میں جہاں پہ سفر معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا گیا ہے، وہاں پہ اس مسجد کا کیا ہے تذکرہ ہوا ہے مسجد الحرام کے مقابل میں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ارشاد پروردگار ہے کو پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار کہ جو لے گئے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. اس آیہ کریمہ میں کیا اسی مسجد کا تذکرہ کیا ہے موجود ہے کہ جو مسلمانوں کا کیا ہے قبلہ اول.
اور اس کے بابرکت ہونے کا بھی ذکر کیا گیا. صرف اس کے نہیں بلکہ اس کے اطراف کے بھی بابرکت ہونے کا کیا ہے تذکرہ کیا گیا ہے. الذی بارکنا حولہ کہ جس کا اطراف کیا ہے بابرکت ہے. لنریہ من آیاتنا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے بعض نشانیوں کو دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے اور ہر چیز کا سننے والا بھی ہے. لہذا روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج میں آپ کے وہاں نماز پڑھنے کا بھی ذکر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ گئے، جب اس مسجد میں پہنچے ہیں تو روایت کی روشنی میں اگر ہمارا آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس جگہ نماز بھی ادا فرمائی ہے. اسی طریقے سے روایات کی روشنی میں یہاں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے. یعنی ہمارا فقہ کی دنیا میں کیا ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں مقام کی کیا ہے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. خاص طور سے مسجدوں کے درمیان بھی کیا ہے مراتب ہیں کہ انسان جو ہے وہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھے تو اس کا ثواب اور ہے، انسان جامع مسجد میں نماز پڑھے تو اس کا ثواب کچھ اور ہے، انسان مسجد کوفہ میں نماز پڑھے اس کا ثواب کچھ اور ہے، مسجد النبوی میں نماز پڑھے اس کا ثواب اور زیادہ ہے، اور اگر انسان مسجد الحرام خانہ کعبہ میں نماز پڑھے تو اس کا ثواب اور زیادہ ہے. تو ان اعتبار سے کیا ہے اگر ہم آپ دیکھیں تو مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کو کیا ہے امتیاز حاصل ہے، عظمت حاصل ہے کہ یہ ان مساجد میں سے ہے کہ جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا، ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1000 نمازوں کے کیا ہے برابر ہے. روایات کی روشنی میں ہم اگر آپ دیکھیں وہ روایت کی جو مسجد اقصی کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں، اگر ان آیات کی روشنی میں دیکھیں تو ایک نماز جو ہے وہ 1000 نمازوں کے برابر جو ہے وہ ثواب رکھتی ہے. لیکن آج یہ مسجد ظالمین و غاصبین صہیونی حکومت کے قبضے میں، جہاں ایک طرف وہ بیت المقدس کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ ان مظلوم فلسطینیوں کی زمینوں کو انہی کے خون سے رنگین کر رہے ہیں، لال کر رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے مؤسس استھاپک مرحوم آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسطینی مدعے کو دنیا میں باقی رکھنے کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر ہونے کے لیے ماہ مبارک رمضان کے آخری اور الوداعی جمعہ کو عالمی قدس کا دن قرار دیا. لہذا سب سے پہلے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب روز قدس کا اعلان کیا سن 1399 ہجری کو، یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ سال سن 1399 ہجری کو روز قدس کے نام سے منسوب کیا تھا. اور اسی سلسلے میں ہر سال اس دن دنیا بھر کے مسلمان جلسے و جلوس نکالتے ہیں جس میں غاصب اور ظالم اسرائیل سے بیزاری اور فلسطین کے مظلوم ملت کی حمایت کا کیا ہے اعلان کیا جاتا ہے. اس سال کورونا وائرس کی وبا پھیلنے کی وجہ سے، لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے تمامی جلسوں و جلوس ملتوی ہیں اور کسی بھی جلسوں و جلوس کا اہتمام ممکن نہیں ہے. جیسا کہ ہمارا آپ نے ابھی حالات کا کیا مشاہدہ کیا کہ ماہ شعبان المعظم کا بھی کوئی پروگرام نہیں ہو سکا، ماہ مبارک رمضان کا بھی کوئی پروگرام نہیں ہو سکا. جو بھی پروگرام ہو رہا ہے وہ آن لائن ہو رہا ہے اور پرائیویٹ چینلوں کے ذریعے سے ہو رہا ہے. لہذا چونکہ اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کہ مثلا جلسوں و جلوس کا اہتمام کیا جائے، لہذا ہم سب اپنے تئیں ظالمین کی حقیقت کو بتائیں، اپنے حلقوں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنی سوسائٹی میں، تاکہ پتہ چلے کہ امریکہ اور اسرائیل کی وہ حقیقت نہیں ہے کہ جو میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے. جیسا کہ میڈیا نے جناب جنرل قاسم سلیمانی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا تھا، لیکن ہمارے بیدار ہونے کی وجہ سے اپنے مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور جناب جنرل قاسم سلیمانی کی اصل حقیقت لوگوں تک پہنچ گئی. لہذا ضرورت کیا ہے ہمیں بیدار رہنے کی بھی ہے تاکہ خداوند عالم ہمیں اعمال صالحہ کی توفیقات میں اضافہ کرتا رہے
اور ہمارے اعمال کو جو ہے وہ قبول کرتا رہے. لہٰذا یہ جمعہ کہ جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں آپ کے سامنے عرض کیا, دونوں اعتبار سے خصوصیت کا حامل ہے, دونوں اعتبار سے افضلیت کا حامل ہے. اسے روایات کی روشنی میں بھی کیا ہے, افضلیت و فوقیت و اہمیت حاصل ہے, اور اسے مسلمانوں کے سیاسی امور کے سلسلے میں بھی کیا ہے, اہمیت حاصل ہے. لہذا یہ ماہ مبارک رمضان کے جس میں ہم اور آپ نے بہترین امور کو انجام دیا, عبادتوں کو انجام دیا, صدقات و خیرات کیا, خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے روزوں کو قبول کرے, اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو قبول کرے, اللہ تبارک و تعالی ہمارے کیے گئے صدقات و خیرات کو قبول کرے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین اخلاق کا مالک قرار دے. جیسا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں روایات کی روشنی میں دیکھیں یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے کہ جو آپ نے ماہ مبارک رمضان کے استقبال میں بیان کیا, اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اس خطبے کی روشنی بیان کیا کہ یہ مہینہ انسان کو اب اچھے اخلاق کو کردار سے مزین کرنے کا مہینہ, اپنے نفس کو پاک و صاف کرنے کا مہینہ, اپنے دل کو صاف کرنے کا مہینہ, لوگوں سے تعلقات کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے, مسلمانوں کے امور کی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے, آپسی تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کا مہینہ ہے, اور اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھنے کا مہینہ ہے. لہذا ایک چیز کی طرف ہمارا آپ جو ہے وہ کیا ہے, آپ کو متوجہ کریں کہ جو اعمال کے قبول ہونے میں ضروری ہے, اگر ہم ان چیزوں کی طرف سے غافل ہو گئے تو ہمارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے. ان اعمال کو انجام دینے میں ہم بڑی مشقت اٹھاتے ہیں. اگر ہم اور آپ روزہ رکھیں تو روزہ رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے, ہم نماز پڑھیں, نماز میں کوئی آسان کام نہیں ہے, ہم صدقات و خیرات کریں, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہر کام میں ہمیں اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے, اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے, خواہشات سے لڑنا پڑتا ہے, دنیاوی محبت سے لڑنا پڑتا ہے, شیطان کے وسوسوں سے لڑنا پڑتا ہے. اسی طرح اور دیگر چیزوں سے کیا انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے, تب کہیں جا کے روزہ رکھتا ہے, تب کہیں جا کے نمازیں پڑھتا ہے, تب کہیں جا کے صدقہ و خیرات کرتا ہے. ویلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نیک اعمال کو انجام دینے میں روکتی ہیں, مانے ہوتی ہیں, جس میں کیا ہے دل کا صاف نہیں ہونا ہے, خواہشات کا زیادہ ہونا ہے, دنیا سے محبت کا ہونا ہے, مال سے محبت کا ہونا ہے, اسی طرح سے نگاہوں کا پاکیزہ نہیں ہونا ہے, اسی طرح سے شکم کا مال حرام سے کیا ہے پر ہونا ہے. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں ایسی روایات کی روشنی میں کہ جو ہمیں عمل خیر سے روکتی ہیں, اچھے کام کرنے نہیں دیتی. لہذا جہاں ایسے کام موجود ہیں کہ جو ہمیں اچھے کام کرنے نہیں دیتی, وہیں بہت سے ایسے بھی کام ہیں کہ جو ہمارے اچھے کام کو قبول ہونے نہیں دیتی. ہم نے روزہ رکھا لیکن قبول نہیں ہوا, ہم نے نماز پڑھی لیکن قبول نہیں ہوا, ہم نے صدقات و خیرات کیا لیکن ہمارے صدقات و خیرات کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول نہیں کیا. ذرا سوچیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ہم نماز پڑھیں لیکن نماز قبول نہ ہو, روزہ رکھیں لیکن روزہ قبول نہ ہو, صدقات و خیرات کریں لیکن صدقات و خیرات قبول نہ ہو, تو یہ مقام افسوس ہے. یہ نہیں ہے, ہمیں اس وقت کتنا افسوس ہوگا کہ جب ہمیں یہ خبر ملے کہ ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو. لہذا ہمیں متوجہ ہونا چاہیے اپنے اعمال کی طرف, اپنے کردار کی طرف, اپنے نفس کی طرف, تاکہ ہم ان چیزوں سے کیا ہے پرہیز کر سکیں, ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو سکے کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے عمل کو قبول ہونے سے روک دیتی ہے, تاکہ ہماری محنت رائگاں نہ ہو, ہماری محنت برباد نہ ہو, ہمارا مال برباد نہ ہو, ہمارا پیسہ برباد نہ ہو, ہماری کوشش جو ہے وہ ضائع نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کیا قبول ہو. خداوند عالم اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمارے اعمال کو قبول کرے. لہذا مختصر طریقے سے آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل قبول نہیں ہوتے, اور ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے ان چیزوں کو روایات کی روشنی میں بیان کروں گا, تعلیمات اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کروں گا, تاکہ جو ہے وہ سب تک بات واضح ہو جائے, سب تک بات پہنچ جائے, سب تک بات جو ہے وہ واضح ہو جائے. ایک حدیث میں
پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اغتاب مسلما او مسلمتا لم يقبل اللہ صلاته ولا صيامه 40 یوما ولیلہ. اگر کوئی شخص، اگر کوئی انسان، اگر کوئی آدمی کسی مرد مسلمان کی غیبت کرتا ہے، مسلمان مرد یا مسلمان عورت کی غیبت کرے، اللہ تبارک و تعالی 40 روز تک اس کے نماز و روزے کو قبول نہیں کرتا. غور کیا آپ نے؟ اللہ کے رسول نے کیا بیان کیا؟ اللہ کے حبیب کس چیز کو بیان کر رہے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مرد مسلمان کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کسی مسلمان کی غیبت کرے، اللہ تبارک و تعالی 40 روز تک نہ اس کے روزے کو قبول کرتا ہے، نہ اس کی نمازوں کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں الا ان یغفر له صاحبہ، مگر یہ کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے یہ معافی مانگ لے اور وہ معاف کر دے. کہ فقہ کی دنیا میں اگر دیکھیں، روایات کی روشنی میں دیکھیں تو یہی کیا ہے، غیبت کا کفارہ بھی بیان کیا. غیبت کا کفارہ کیا ہے کہ انسان کیا ہے، اس سے معافی طلب کرے کہ جس کی اس نے غیبت کی. اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کے اعمال قبول ہو جائیں گے، لیکن اگر اس نے معاف نہیں کیا اور اس نے اس سے معافی طلب نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کی 40 دنوں تک نہ نمازوں کو قبول کرتا ہے نہ روزے کو قبول کرتا ہے. ایک مثال غیبت کی ہوئی. اس کے بعد پھر ارشاد قرآن کے سامنے کہ نمازیں اس لیے نہیں ہے کہ انسان کسی کی غیبت کرے. نماز یہ نہیں سکھاتی کہ انسان دوسروں کی برائی کرے. اگر ہم اور آپ متوجہ ہوں تو نماز میں کیا ہے، انسان نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے سورہ حمد کے ذریعے سے. پہلا سورہ ہی جو پڑھا جاتا ہے نماز میں وہ کیا ہے، حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین. یہ کہہ کہ انسان کیا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی کیا ہے، تعریف کرتا ہے، عالمین کے پروردگار کی تعریف کرتا ہے کہ تمامی تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پروردگار ہے. یعنی نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے، نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ جو مستحق تعریف ہو اس کی تعریف کی جائے. تو جو انسان اپنے جیسے دوسرے انسان کی تعریف نہیں کر سکتا ہے وہ اللہ کی تعریف کیا کرے گا. یعنی غور کریں کہ جب ہم اپنے جیسے کسی دوسرے انسان کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں تو ایسا انسان اللہ کی تعریف کیا کرے گا. اس لیے بعض جگہوں پہ روایت کی روشنی میں شکر کے عنوان سے اس چیز کو بیان کیا گیا کہ وہ خالق کا کیا شکر ادا کرے گا کہ جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے یہاں بھی ہے، نماز تو ہمیں تعریف کرنا سکھاتی ہے کہ جو لائق تعریف ہے اس کی تعریف کی جائے، نہ کہ اس کی مذمت کی جائے، نہ کہ اس کی برائی کی جائے، نہ کہ اس کی غیبت کی جائے، نہ کہ اس پہ تہمت لگایا جائے. لہذا وہ نمازیں قابل قبول نہیں، وہ روزہ قابل قبول نہیں کہ جو انسان غیبت کے ساتھ انجام دے، جو انسان دوسرے برائیوں کے ساتھ انجام دے. لہذا پیغمبر کی حدیث کی روشنی میں متوجہ ہوں اس چیز کی طرف کہ اگر انسان اپنے اعمال کو بچانا چاہتا ہے، اپنے اعمال کو خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول کرانا چاہتا ہے تو اسے اس عمل سو سے، اس برے عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. دوسری طرف ایک حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ سے فرماتے ہیں یا ابا ذر ایاک وحجران اخیک فإن العمل لا يتقبل مع الحجران. اے ابو ذر، برادران دینی سے قطع تعلق رکھنے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ایسے افراد کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا. قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں سے، اپنے دینی بھائیوں سے، اپنے صاحبان ایمان بھائیوں سے قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے. انسان کو کیا ہے، رابطہ بحال رکھنا چاہیے. انسان کو تعلقات ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ تعلقات قائم رکھنا چاہیے. اور صرف قائم نہیں رکھنا چاہیے بلکہ تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. لہذا روایات کی روشنی میں کیا وقت نہیں ہے مجھے آپ کے سامنے کیا ہے اس کی وضاحت کرتا. یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ پیغمبر نے کیا ہے، ایک وہ عمل کی جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول نہیں ہوتا ہے، کیا قطع تعلق. بے انسان اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے،
انسان اپنی بہن سے قطع تعلق کرے، انسان اپنے ماں باپ سے قطع تعلق کرے، انسان اپنی زوجہ سے قطع تعلق کرے، انسان اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے مومن بھائیوں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے قطع تعلق کرے، تو یہ قطع تعلق اس کے عمل کو خدا کی بارگاہ میں قبول ہونے نہیں دیتا۔ جہاں ایک طرف غیبت کا تذکرہ ہوا کہ غیبت بھی کیا ہے، وہ عمل ہے، وہ برا عمل ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں عمل کو قبول نہیں ہونے دیتا، دوسری طرف قطع تعلق بھی وہ برا عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی عمل کو قبول ہونے نہیں دیتا۔ اس کے ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کروں اور بات کو سمیٹ دوں آپ کے سامنے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں، لا يتقبل اللہ من مؤمن عملا وهو مضمر على اخیہ سوء۔ ہر وہ صاحب ایمان جو اپنے دینی و اسلامی بھائی سے بدی کی نیت رکھتا ہو، اس کے سلسلے میں بری نیت رکھتا ہو، تو خدا بند عالم اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی اگر ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں، ہم اپنے کسی دینی بھائی کے بارے میں، ہم اپنے کسی صاحب ایمان بھائی کے بارے میں اگر بری نیت رکھتے ہیں، تو ہماری یہ بری نیت رکھنا اس کے بارے میں ہمارے عمل کو قبول ہونے نہیں دیتا۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، 3 عدد صرف مثالیں بیان کی، مثالیں اور بھی ہیں، احادیث اور بھی ہیں، لیکن یہاں پہ صرف اور صرف میں نے 3 عدد مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں۔ انصاف بتائیں کہ ان تینوں مثالوں میں جس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ غیبت، ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ قطع تعلق، ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ سوء ظن، بری نیت، ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ ہر مثال میں نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہے۔ ہر مثال میں نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں بتایا جا رہا کہ ہم جس کے بارے میں بری نیت رکھتے ہیں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، ہم جس سے قطع تعلق کیے ہوئے اس کا عمل قبول نہیں ہوگا، ہم جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ کہیں پہ ایسا نہیں، بلکہ ہر روایت میں کس چیز کو بتایا جا رہا ہے؟ اس کا عمل قبول نہیں ہوگا جو غیبت کر رہا ہے، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا کہ جو قطع تعلق کر رہا ہے، اس کا عمل قبول نہیں ہوگا کہ جو بری نیت رکھے۔ یعنی آپ نے غور کیا کہ برے عمل کا نقصان غیروں کا نہیں ہوتا، خود انسان کا ہوتا ہے، خود اس انسان کا ہوتا ہے جو اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ یعنی اگر ہم برائی کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں یا کسی کی غیبت کرتے ہیں یا کسی سے قطع تعلق کرتے ہیں، تو اس کا نقصان ان لوگوں کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نقصان صرف اور صرف مجھے ہوگا کہ میری نمازیں قبول نہیں ہوں گی، میرا روزہ قبول نہیں ہوگا، میرے صدقات و خیرات قبول نہیں ہوں گی۔ لہذا اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری نمازیں خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو، میرا روزہ خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو، میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں اعمال کو انجام دینے کے بعد اس چیز کی طرف متوجہ رہیں کہ ہمارے عمل کو انجام دینے کے بعد کوئی ایسا عمل انجام نہ پائے کہ جو ان اعمال خیر کو قبول ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانے۔ آئیے خداوند عالم کی بارگاہ میں اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کر دعا کرتے کہ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، تیری مخلوق بہت پریشان ہے، صاحبان ایمان مصیبت و عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، خدائے مسلمان بہت پریشان ہے، خدائے مظلومین دنیا بہت پریشان ہے، ظالمین کے ظلم کی وجہ سے، ستم کرنے والوں کے ستم کی وجہ سے، ظالمین حکومت کی وجہ سے، غاصبین حکومت کی وجہ سے، ایسی حکومت کی وجہ سے کہ جو عوام کا خیال نہیں رکھتی، اور اس وبائی مرض کورونا وائرس کی وجہ سے تمام دنیا بہت پریشان ہے۔ خدایا صدقے میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اس وبائی مرض کا جلد از جلد ہمارے درمیان سے خاتمہ فرما دے۔ خدایا صدقے میں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیمار ہیں بالخصوص اس مرض میں کورونا وائرس کے، انہیں بیمار کربلا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے۔ خدایا تمامی صاحبان ایمان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما، اس لیے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب کا کاروبار بند پڑا ہوا ہے، بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں۔ خدایا جب ان کے کاروبار کھل جائے، کام چالو ہو جائے،
تو خدا ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما کہ انہیں جو نقصان ہوا ہے بندی کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جلد از جلد جو ہے وہ نقصان کی بھرپائی ہو سکے، اس کا ازالہ ہو سکے، اور خدایا ان کے رزق میں خیر و برکت عنایت فرما۔ خدایا محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے روزوں کو قبول فرما۔ خدایا صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ خدایا صدقے میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک کے خدایا اس ماہ مبارک رمضان کے روزوں کو ہمارا آخری روزہ قرار نہ دینا۔ خدایا اگر تیری مشیت یہی ہے، تیری رضا یہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا ہمارے لیے آخری روزہ ہو، تو خدایا ہمیں قابل رحمت قرار دینا اور ہمیں محروم نہ قرار دینا۔ خدایا پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، مسجد اقصی بیت المقدس کو ظالمین کے شکنجے سے آزاد فرما، اسی طریقے سے جنت البقیع کو بھی ظالمین کے قبضے سے آزاد فرما، اور روضہ عالیہ کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ خدایا صدقے میں محمد علی محمد علیہ السلام کے ہمیں ایسے اعمال کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما کہ پردہ غیب میں ہمارا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ خدایا ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ناصروں میں شمار فرما۔ خدایا ہمارے امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔